میں میاں صاحب کے ہاں خمسہ چل رہا تھا اسی سفر میں، اور موضوع میرا تھا ولایت علی ابن ابی طالب کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے وہاں کہا تھا پڑھتے ہوئے کہ نتیجے والی جو تقریر ہے میں مخدوم صاحبان کے ہاں آخری تقریر اسی خمسے کی وہ کروں گا، کیونکہ 4 پڑھ پایا، 5واں نکلنا تھا، پھر پہاڑ پہ تھا نہیں آ پایا، تو اب آمادہ ہے نا باتیں کر لیں 2-4۔ ماشاءاللہ چہرے نظر آ گئے۔ اللہ ولی، رسول ولی اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس بات کو 99 اہل سنت علماء نے لکھا، ادھر علی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتری یا ادھر محمد پہ قرآن کی آیت اتری۔ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں میں انہیں سلام کر رہا ہوں، جو نہیں اٹھ رہے وہ تھوڑی کوشش آ رہے، ماشاءاللہ مولا آپ کی زندگی کرے اور نظر بد سے بچائے۔ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ لمحوں میں بات پہنچ جائے گی۔ شرط ہے یہاں علی ہو، ہاں جو علی کو سوچ رہا ہے اس سے میری معافی ہے۔ میں اکثر ممبروں پہ ایک بات کرتا پھر رہا ہوں، اللہ کرے یہ مجمع بھی میرے ساتھ رانی پور میں بڑی یادگار رہی سلسلے، اور اللہ کرے یہ بھی میرے ساتھ چل پائے۔ آپ تو ہمارے شروع سے ساتھی ہیں اور آپ کی دعاؤں سے سب ہے، لیکن اب بات کرنے لگا ہوں، چہرے پڑھتا ہوں پھر جملہ پڑھتا ہوں۔ بابا جی اکثر میں کہتا ہوں علی کو تو وہ چھوڑے نا جس نے قبر میں چراغ جلانے کے لیے کوئی اور مرشد ڈھونڈ لیا ہو۔ کیا بات ہے یار عثمان، دیکھ زندگی ہو، اور ہاتھ اٹھے اب یہ سارے مل کے، کیا بات ہے آپ کی نوکر پسند آ رہی ہے بھائی جان، ہاں بات پہنچ رہی ہے، زندگی ہو آپ کی۔ علی کو تو وہ چھوڑے نا جس نے قبر میں چراغ کے لیے کوئی اور پیر ڈھونڈ لیا ہو، جب قبر میں روشنی ہی علی کی وجہ سے ہونی ہے۔ ہاں یہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ یہ بھی قبر میں ہوں گے، لیکن نماز ایسے ہوتی جیسے ٹمٹماتا ہوا چراغ ہوتا ہے۔ جاگو جاگو، یہ بس نہیں میرے ساتھ، میرا ہاتھ کھلا میرے جان، اللہ تیری یہ سارے چہرے، اللہ تیری زندگی کرے۔ میں مولا آپ کو سلامت رکھے، شیعہ ہو یا سنی ہو، میرے بھائی ہو، ہم نماز میں بھی نیت باندھتے ہیں، ہاتھ نہیں باندھتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندگی ہو آپ کی۔ آپ بات سمجھ آ رہی ہے سرکار؟ میں حیران، کچھ لوگ ابھی بھی مجھے بڑا حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں، تو بھائی جان مجھے حیران ہو کے نہ دیکھو، میں یوسف نہیں پڑھ رہا، میں چہرے دیکھوں پھر ہاتھ دیکھوں پھر جملہ پڑھوں، میں یوسف نہیں پڑھ رہا۔ جہاں انگلیاں کٹے اسے یوسف کہتے ہیں، جہاں گردنیں کٹانا پڑے اسے حسین بنے۔ کیا بات ہے، اب ہاتھ اٹھنے چاہیے سارے۔ سرکار زندگی ہو، مولا آپ کو سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے۔ بیٹھے ہیں نا سرکار، بات پہنچ رہی ہے آپ تک، لیکن ماحول بن گیا، میں نتیجہ دے کے زحمت تمام کر دوں گا۔ اللہ ولی، رسول ولی اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے۔ میں نے وہاں بھی کہا تھا لیکن بات اگلی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے بندوں نے کرائے کے فقیر منگائے، اتنی انگوٹھیاں بنوائیں کہ سنار بھی تھک گئے۔ یہ کیا بات ہے، زندگی جو بول رہا ہے میرے ساتھ علی بھائی، کیا بات ہے آپ کی، کیا لقمہ دیا، سنار بھی تھک گئے بھائی جان، اتنی انگلیاں اور انگوٹھیاں اتنی بنوائیں، 40 کے قریب تاریخ میں لکھا ہے، 40 انگوٹھیاں بھی گئیں، نمازیں بھی گئیں۔ ہائے ہائے ہائے، جو لیتے تھے نا فقیر وہ سوچتے تھے ہم ہاتھ آیا ہے، بولے میرے ساتھ۔ اور علامہ عرفان حیدرآبادی صاحب کا جملہ ہے شہزادے، علامہ عرفان حیدرآبادی ایک بڑا نام گزرا ہے اور آپ کے بابا آپ کو بتائیں گے۔ علامہ عرفان حیدرآبادی صاحب فرمایا کرتے تھے، کوشش کر رہے تھے انگوٹھیاں دے رہے کہ آیتیں آئیں، وہ فرماتے تھے آیتیں تو نہیں آئیں، لعنتیں آئیں۔ یہ فرات ہے، جیو تری زندگی ہو، ہر ہاتھ دے دعا کرنا، زندگی ہو آپ کی، آپ سلامت رہیں سرکار، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی نوکری قبول فرمائے، نظر بد سے بچائے۔ ہاں اچھا، یہ بات تو حقیقت ہے، بڑی اچھی بات کی، اور ہمارے ہاں بھی لوگ جذباتی ہو جاتے کہ لعنت کرتے ہوئے نا نام ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں، نہیں لعنت کو ہم سکھانا شروع ہو جاتے ہیں، اس پہ بھی چلے جانا، اس پہ بھی چلے جانا، اس پہ بھی۔ کیا بات ہے یار آپ کی،
زندگی ہاں ہاں ضرورت کیا ہے بھیا, کیا ضرورت پڑی گی آپ کو؟ آپ نام بتاتے پھر جب چند لے لیے باقی رہ گئے ان کا کیا بنے گا؟ ہاں ہاں نہیں لعنت کو سکھانے کی ضرورت نہیں. یہ تو پیدا ہوتے اتنی ذہین تھی, اس کو پتا تھا کس پہ جانا ہے. تو سمجھا میں اسے سلام پیش کر رہا ہوں. جو رہ گیا سید وہ رہ گیا. میں جملہ کہتا ہوں انشاءاللہ پھر آپ تاریخی مارا دیں گے, لیکن جملہ سنیے گا. تو لعنت کو بھی سکھانے کی ضرورت نہیں, درود کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے. ہاں 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 زندگی ہے آپ کی. لعنت کو بھی شیعہ سنی دوستوں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. پچھلی بستی درود کو بھی سکھانے کی ضرورت نہیں. ان کو پتا ہے کہ لعنت کس کا حق ہے, درود کس کا حق ہے, درود کس کا حق ہے. یزید کو آج بندے پتہ کن پردوں میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جی نماز نہیں پڑھتا تھا اس لیے حسین نے بیعت بھی کی. خدا کی قسم اگر وہ نماز پڑھتا بھی ہوتا تو تب بھی حسین اس کی بیعت نہ کرتا. لوگ کہتے ہیں لعنتی اس لیے شراب پیتا تھا. نہیں, کیا اور بندے شراب نہیں پیتے؟ آپ ان کو یزید کی نہیں کہتے. نہیں, اس کا قصور صرف شراب نہیں, گناہ ضرور ہے, گناہ کبیرہ ہے, معصوم نے نسل کی ہے. میں اس کی تائید میں نہیں بول رہا, لیکن وہ لعنتی کیوں بنا؟ تاریخ ڈھونڈ کے تو دیکھو نا. یزید لعنتی اس لیے بنا کیونکہ اس نے اس سے بیعت مانگی جس پر اللہ درود پڑھا. یہ بستی بھی ساتھ ہے نا میرے. ہر ہاتھ اٹھ جائے مل کے تاریخی نعرہ حیدری. بسم اللہ سید جی سر. صلی علی محمد وآلہ محمد. ہاں جی, تو میں نے کہا کہ اب بڑا افسوس ہوا بھی ایک پاکستان کا بڑا معتبر نام دنیا سے گیا. ہاں فنل ندی, ہاں کیا عمر شریف صاحب. دکھ اسی بات کا ہے ایک ہی عمر شریف تو وہ بھی چلا گیا. ہر ہاتھ اٹھے ہیں نبی. زندگی ہو آپ کی. شیعہ سنی دوستوں سب کو دکھ ہو عمر شریف صاحب چلے گئے ہیں. آئے ہائے مولا تیری زندگی کرے. اب آت رہی ہے, بات پہنچ رہی ہے نا سرکار. ٹھیک 3 ولایتوں کا ذکر ہے, لیکن جب ولایت کی بات آتی ہے 2 تک ہم آتے ہیں, تیسرے کے معاملے میں ہم دامن کو پیچھے کرتے ہیں. قرآن پڑھو, جہاں ولایتیں 3 ہیں وہاں اطاعتیں بھی 3 ہیں. میں روک رہا ہوں, داد بڑی آئی لیکن پیغام میں نے آگے بڑھنا ہے. ولایتیں اگر 3 ہیں نا قاسم بھائی, اطاعتیں بھی 3 ہیں, انہی کا ذکر ہے. آتی اللہ وآتی الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. ہر کسی کی اطاعت نہیں, اللہ کی, رسول کی اور صاحبان امر کی. سید کی آمد پر بلند آواز سے درود پڑھیے. نہیں یار, بڑی عبادت ہے درود, کوشش کرے بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ سید. ٹھیک ہے علی بھائی, اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت. جس طرح اطاعتیں 3 ہیں ایسے ہی ولایتیں 3 ہیں. بولو 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 بولو, تھوڑی زحمت کرو آپ یہ نا ہمارے ساتھ. کہ اللہ 3 اطاعتوں کا ذکر ہے قرآن میں. اللہ کی اطاعت کرنی, ارے ماشاءاللہ, رسول کی اور صاحبان امر کی. آپ 2 اطاعتیں کریں, تیسری نہ کریں, معیار اطاعت پورا ہوگا؟ بولو بولو بولو, ہوگا جی قبلہ؟ نہیں, آپ کو تینوں اطاعتیں پوری ماننا پڑیں گی. جب اطاعت کے معاملے میں کمی یا روشی نہیں کر سکتے تو ولایت کے معاملے میں زندگی میں جو بندہ میرے ساتھ بولا, ہاں ہاں یہ پیغام تھا جو میں دینا چاہ رہا تھا. قبلہ جب اطاعت کے معاملے میں چھوٹ نہیں تو ولایت کے معاملے میں چھوٹ کیسی؟ اطاعت کے معاملے میں آپ کو چھوٹ نہیں, ولایت کے معاملے میں آپ نہیں, محمد کو چھوٹ نہیں. کوئی ہے میرے ساتھ؟ میں چہرے اور ہاتھ دیکھ کے جملہ پڑھوں گا. کیمرے والا بھائی, کیمرے والا بھائی تیار رہنا, جملہ آیا لو میں فیصلہ
मोहम्मद से कहा अगर तूने ये ना पहुंचाया, जागो 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 खुदारा, क्या कहा, या यो रसूल बल्लिग मा उनसिला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल व मा बल्लगता रिसालता, अगर तूने ये अमर की तबलीग ना की तो तूने मेरी रिसालत का कोई काम नहीं किया। मोहम्मद ने नमाज पहुंचाई, रोजा पहुंचाया, हज पहुंचाया, ज़कात का हुक्म पहुंचाया, खुम्स, जिहाद, तवल्ला, तबर्रा, हुकूक वालिदैन, क्या कुछ मोहम्मद ने जमाने को बताया। कहा अगर अली नहीं तो नमाज का कोई फायदा नहीं। हाय 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 हाय, अगर अली नहीं पहुंचाया तो नमाज नहीं पहुंच, कोई कार्य रिसालत किया ही नहीं। अगर अली नहीं पहुंचाया तो नमाज नहीं पहुंचाई, अगर अली नहीं पहुंचाया तो रोजा नहीं पहुंचाया। हाथ खोल में फिक्रा पढ़ू, जो खैरात पाने आया है मेरे साथ सफर करना, हैरानी तोड़ना, किबला अली नहीं पहुंचाया, नमाज नहीं पहुंचाई, अली नहीं पहुंचाया, हज नहीं पहुंचाया, अली नहीं पहुंचाया, ज़कात नहीं पहुंची, अली की विलायत नहीं पहुंची, हज का हुक्म नहीं पहुंचा। अब तुम चक्कर लगाते रहो तो काबा भी ये सोचता रहेगा ये किन चक्करों में फिर रहे हैं, काबा भी ये सोचता रहेगा ये किन चक्करों में फिर रहे हैं। न नमाज कभी, न रोजा कभी, न हज कभी, न ज़कात कभी। जो बंदा फिर लंगर करने आया है, मजलिस सुनने नहीं, जो फिक्रे पे समी पे रहा, मैं फिक्रा कर रही हूँ। और जिस अली की विलायत के बगैर किबला नबियों की नबूवत फायदा नहीं देती, आपकी इबादत फायदा कैसे? कोई नबूवत का काम नहीं। जो हाथ उठे मैं सलाम पेश करो, जो हाथ उठे तेरी जिंदगी हो सरकार। हाँ हाँ, अगर अली नहीं पहुंचाए, सबसे बड़ा रसूल, अताअतें भी शादी तीन, विलायत, मैंने कहा था नतीजा देके जाऊंगा, विलायतें भी तीन है, अल्लाह की अताअत, रसूल की और साहिब अमर। हाँ मैं रुक जाता, मैं जल्दी नहीं करता। अच्छा ये बताइए, एक सवाल है थोड़ा सा, ये शैतान लानती क्यों हुआ था? शैतान लानती क्यों बना? शैतान, मैं अक्सर कहता हूं शैतान बड़ा शैतान है। शैतान लानती क्यों? उसका सबब ये है, इसका पहला नाम शैतान नहीं है, ठीक है, इब्लीस भी नहीं। शैतान जिन्न है, फरिश्ता नहीं। हाँ जिन्न है, फरिश्ता नहीं है। ये अगर कोई सोच रहा है ये शैतान फरिश्ता नहीं है, वो जिन्न है। उसका पहला नाम था अबुल हारिस, पूरी जिम्मेदारी से कह रहे, पहला नाम क्या है उसका? अबुल हारिस। सजदे इतने किए, तरक्की मिल गई, चौथे आसमान पर, उधर बड़ी बिरादरी की रिवायत है, अल्लाह ने इसके लिए यकूत का तख्त बनाया, फरिश्तों ने, अल्लाह का, वहां बैठकर फरिश्तों को इबादत के तुर सिखाने लगे। आए आए आए, तशरीफ लाए, कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला सलामत रखे। फरिश्तों को इबादत के तरीके बताने लगे, मुअल्लम मलकूत बन के बैठ गए। इतना सफर किया, आसमां पे पहुंचा, वहां एक इबारत देखी जिस पे लिखा था औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कहता है शैतान पूछ रहा है, अभी शैतान बना नहीं अबुल हारिस, कहता है परवरदिगार ये शैतान कौन है जिस पे तू तबर्रा कर रहा है? आवाज आई, इंतजार कर पता चल जाएगा। जो हाथ उठे मैंने सलाम है, जो रह गया उसका क्या करूंगा मैं, जिंदगी हो आपकी। भैया इब्लीस है तलबीस से, ये भी वजाहत करते हैं, तलबीस निकला है लिबास से, अंदर और हो लिबास और हो, हासिलपुर से हमारे भाई, ठीक है, अंदर और हो लिबास और हो, शैतान होता है। तो बंदे सोच में पड़ जाते हैं कि यार फुलां अली की विलायत को नहीं मान रहा, फुलां नहीं मान रहा, परेशान हो जाते हैं। मैं उनसे कहा करता हूँ परेशान ना हुआ करो। एक कुलिया है इल्मुल कलाम का कि इज्तिमाए ज़िद्दैन महाल है, इज्तिमाए ज़िद्दैन महाल है। मुश्किल आज थोड़ी बातें हो जाएंगी, परेशान होना, जल्दी तमाम करूंगा।
ٹھیک ہے، میں بس پیشانی کر رہا ہوں. قبلہ اجتماعی ضدین محال ہے، یعنی دو چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد ہے نا، متضاد ہے، ان کا اکٹھا ہونا محال ہے، وہ نہیں ہو سکتا. جیسے نہر کے کنارے نہیں مل سکتے. مل سکتے ہیں زمیندار دوست بیٹھے ہیں بھائی جان، نہر کے کنارے مل سکتے ہیں؟ نہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں. یہ ہے ایک دوسرے کی ضد. ٹھیک ہے، جیسے دن اور رات ایک دوسرے کی ضد ہے، ایسے ہی علی کی ولایت علی کی ولایت اور نسبی خباثت یہ ضدیں. اچھا میں رکتا ہوں، میں رک رہا ہوں، خود ہی رک رہا ہوں، کیونکہ کوئی وہ اتاولا پن تو نہیں نا. ہاں بندہ پپا بھاری پڑی. توجہ آپ سمجھ رہے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے پیغام دینا ہے اور میرا کام ہی تھوڑا دوسرا ہے. میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. جناب سلیمان بن داؤد نبی سے نا مچھروں نے شکایت کر دی. کس کی؟ مچھروں نے دعویٰ دائر کر دی. کس کے خلاف؟ ہوا کے خلاف. کیا بات ہے. دعویٰ کیا تھا مچھروں کا ہوا کے خلاف؟ ٹکنے نہیں دیتے. تھوڑا جاگنا، میں کس منزل تک لا رہا ہوں. دعویٰ کیا تھا؟ ٹکنے نہیں دیتے. اللہ کے نبی نے کہا میں دو طرفہ بات سن کے فیصلہ دیتا ہوں، ایسے نہیں دیتے. میں ہوا کی بات بھی سنوں. میں چہروں کی زیارت کروں پھر جملہ پڑھوں گا. سارے چہرے میں نے دیکھ لیے ہیں، اب سارے آمادہ بیٹھے ہیں اور یہاں تمام ہونے والی ہے. میں فکرہ کہنے جا رہا ہوں. قبلہ قاسم بھائی، جیسے ہی نبی نے کہا نا کہ میں ہوا کی بھی بات سنوں گا، تمہاری بھی سنوں گا، پھر فیصلہ دوں گا. مچھروں نے کہا بالکل ہوا کو بلائے. اچھا، نبی نے ہوا بلائی اور مچھر چلے گئے. بولو. نبی نے ہوا کو بلایا اور مچھر چلے گئے. مجھے وہ بندہ علی بھائی دکھانا جو یہاں علی رکھتا تھا اور اس کا ہاتھ نہیں تھا. فیصلہ اب آپ نے دینا. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مچھر اور ہوا شاہ جی ایک دوسرے کی ضد ہے. جہاں ہوا ہوگی وہاں مچھر نہیں ہوگا، جہاں مچھر ہوگا وہاں ہوا نہیں ہوگی. اسی طرح جہاں علی ہوگا وہاں ابا ٹھیک ہوگا، جہاں علی نہیں ہوگا وہاں ابا نہیں ہوگا. کیا بات ہے اس بندے کی جو بولا ہے. زندگی ہو ہاں اجتماع ضدین محال ہے. اسی طرح نہ علی کی ولایت اور نجاست جمع نہیں ہو سکتی. یہ علیحدہ ہے. طہارت اور چیز ہے، نجاست اور ہے. اب کچھ لوگ اکثر آپ سے ایک سوال کرتے ہیں اور سوال کا میں جواب دے کے آگے بڑھ جاؤں کہ یہ جی شیطان کی بات آپ کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے تسلسل لے کے چلتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں علی تک. پھر ہاتھ تاریخ پڑھیں تو بڑے بڑوں نے یعنی رشتہ داریاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، فلاں کا رشتہ فلاں سے ہی ہو. ان سے لڑا نہ کرو. ایک جملہ آہستہ سے کہوں گا، بلند ہو کے سنیے گا. اگر کوئی سو رہا ہے قریب والا، ساتھ والا اس کو جھنجھوڑ کے جگائے. فیصلہ دے رہا ہوں، جملہ ایسا کہہ رہا ہوں. بابا جی، قبلہ محترم، حضور من، میری جان، یہ سارے چہرے، قاسم بھائی، ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں. انہیں ایک بات کیا کرو کہ لعنت اور درود میں رشتہ داری نہیں ہو سکتی. دیکھا جو ابھی بھی چپ بیٹھا ہوا ہے. ہائے 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 ہائے. لعنت اور درود میں رشتہ داری نہیں ہو سکتی. جہاں لعنت ہوگی وہاں درود نہیں ہوگا، کیونکہ اجتماع ضدین شیطان لعنتی بنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا. اور اللہ نے جناب آدم کو کتنی فضیلت دی. جناب آدم کے سامنے نہیں جھکا. ہے کون؟ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ. بابا جی کتنا بڑا خلیفہ، اتنا سا، بولو 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 بولو، تھوڑا سا بولو میرے ساتھ. اتنا سا خلیفہ ہے، نہیں چھکا. اللہ نکل بارگاہ سے، لعنتی ہے. اچھا، آدم کی خلافت کا انکار کرنے کون آیا؟ بولو، شیطان. میں پھر رک رہا ہوں چونکہ باتیں مجھے آج تھوڑی مشکل کرنی ہے اور اس کے لیے ایک ٹھہراؤ ضروری ہے. جناب آدم کو اللہ نے اتنا شرف بخشا، جنت دے دی.
کب دی؟ جب اللہ نے کچھ نام سامنے رکھے، فرشتوں کے سامنے بھی رکھے، جناب آدم کے سامنے بھی رکھے، تو وہاں 3 امیدوار خلافت نظر آئے، ایک جناب آدم، ایک فرشتے اور ایک شیطان۔ ہاں 3 امیدوار خلافت۔ بڑی نوکریوں کے بعد آج میں آپ کو حکمن کہنے جا رہا ہوں یہ بات کہ اس فکرے کو خصوصی قبول کیجئے گا۔ 3 امیدوار، بابا جی پیچھے بیٹھ گئے آج آپ، بزرگ ہمارے آنے والے کالے کپڑوں والے ہمارے بزرگ پڑھے لکھے آدمی، قبلہ 3 امیدوار خلافت۔ کون کون سے؟ فرشتے اور شیطان۔ اللہ نے کہا فرشتوں تمہیں بھی چاہیے، انہوں نے کہا چاہیے تو صحیح، عوض کیا ہے؟ اللہ نے کہا کچھ نام بتاؤ۔ اللہ میں نے آج بہت بڑا فیصلہ دینا ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، کہا کچھ نام بتاؤ، کہا کون سے نام ہیں؟ اللہ نے کہا وہ نام ہیں وہ لکھے میں، بتاؤ ان کے بارے میں۔ سارے فرشتے کہنے لگے ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے بتایا، ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے کہا آدم ان فرشتوں کو تو بتا۔ میں نے کہا مالک فرشتوں سے خود پوچھا تھا، اب آدم کو کہہ رہے فرشتوں کو بتا، خود کیوں نہیں پوچھ رہا؟ کہا نہیں، میں معیار خلافت قائم کرنا چاہتا ہوں کہ میرا خلیفہ ہونے کا حق اسی کو ہے جو فرشتوں کو پڑھا سکتا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، زندگی اس بندے کی جو مولا ہے جو فرشتوں کو پڑھا سکتا ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا علی بھائی؟ میں پوری طاقت صرف کرنے کے بعد آج اس پنڈال سے تقاضا کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جملہ ہواؤں میں محو نہ ہو۔ بھیا ہوا کیا؟ جناب آدم کو جنت میں بھیجا، کہا لا تقربا ہذہ الشجرہ، اس شجر کے قریب مت جانا۔ اب اس کے بارے میں تفسیریں ہیں جو میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں۔ جناب آدم سے کہا اس شجر کے قریب مت جانا، قبلہ اس سے مراد شجرہ طیبہ ہے۔ میرے بھائیوں نے لکھا اللہ نے کہا اس درخت کے گیہوں کو درخت تھا اس کو مت کھانا، لیکن یہ ایک مکمل بحث ہے، اس کی طرف نہیں آتا، لیکن اس سے پہلے نتیجہ دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، جناب آدم نے کیا کیا؟ گناہ نہیں کیا، ترک اولا کیا۔ اولا کا مطلب ہے اعلیٰ چیز کو چھوڑ دینا۔ جیسے ہی اولا کو ترک کیا، اللہ نے ایک لمحے میں جنت سے نکال دیا۔ اور تیرا باپ اولا کو چھوڑے تو اللہ جنت سے نکالتا ہے، تو مولا کو چھوڑ کر جنت سے چھوڑا۔ اللہ نے کہا نکل، بسم اللہ سرکار نکل جا دربار سے، بس میرا وقت تمام ہونے، لیکن نتیجہ لیتے میں ایگزام تمام کر دوں۔ بیٹھے ہو ٹور گئے نتیجہ جناب آدم نے کیا کیا جی؟ اولا کو ترک کیا۔ بابا جی بھائی جان، اولا کو یعنی اولا کا مطلب بالکل ایسے علی بھائی ہم سے پوچھے کہ قبلہ یہ بتائیے گا، یا فرض کر لیں مجھ سے کیا قاسم بھائی بیٹھے ان سے پوچھ لیں ذرا مجھے رستے کا بتا دو، یہ 2 رستے بتائیں کہ یہ رستہ بالکل سیدھا جاتا ہے اور اس میں کوئی ایسی کجی کمی نہیں ہے، یہ اعلیٰ راستہ ہے، اور ایک راستہ جو ہے وہ پہنچا منزل پہ دے گا لیکن ٹوٹا ہوا ہے۔ اگر یہ اعلیٰ کو قبول کریں تو پھر ترک اولا نہیں۔ جناب آدم نبی ہے، نبی گناہ نہیں کرتا، انہوں نے ترک اولا کیا، اعلیٰ کو چھوڑا۔ اللہ نے کہا اعلیٰ کو چھوڑا ہے، اللہ کے نزدیک معصوم کا ترک اولا بھی گوارا نہیں۔ بات بڑی قیمتی ہے۔ ہاں اللہ کے نزدیک سید معصوم کا ترک اولا بھی اللہ کو گوارا نہیں۔ اللہ نے کہا نکل جا بارگاہ سے، نکال دیا۔ اچھا جنت جناب آدم کو ملی تو اللہ نے پتہ کیا کہا؟ یا آدم مسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں ساکن ہو جاؤ۔ کیا کہا؟ ساکن ہو جاؤ۔ ساکن ہو جاؤ، کیا کہا؟ ساکن ہو جاؤ۔ ساکن کا کیا مطلب؟ سکون کرو، سکونت اختیار، ویری گڈ، بہت اچھے، آپ سلامت رہیے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے۔
साकिन हो जाओ, रिहाइश इख्तियार करो। इसका मतलब है आदम साकिन जन्नत है, मालिक जन्नत नहीं है। क्या बात है समझ में की यार, आपने खरीदा है खुदा की कसम। कासिम भाई साकिन जन्नत है, ठकना नहीं, ज़हन में मौजूद रहेगा तो बहुत बड़ा पैगाम भेजूंगा। बाबा जी साकिन जन्नत है सैयद, मालिक जन्नत नहीं। इसका मतलब है मालिक जन्नत कोई और है। जागो जागो जागो, इसका मतलब है मालिक जन्नत कोई और है। ढूंढते हैं जन्नत के मालिक कौन है, ढूंढते हैं जन्नत के मालिक, कौन है जन्नत के मालिक? अच्छा ढूंढते, जनाब आदम है हमारे अब्बा। अब्बा हुजूर आप जन्नत के मालिक? नहीं, हम साकिन जन्नत। जो चीज बाप के पास नहीं, विरासत में बच्चे को कहां से मिलेगी? बात है यार, मैं शुक्रगुजार हूं आपकी तवज्जोहात पर, कमाल सुन लिया। अरे किबला जो अब्बा हुजूर के पास नहीं, वो बच्चों को कहां से मिल जाएगी? इसका मतलब है आदम साकिन जन्नत जरूर है, मालिक जन्नत है। अच्छा जनाब आदम के पास तो है नहीं, इसका मतलब है नबियों के पास ये अल्लाह ने अथॉरिटी अभी नहीं। अच्छा आगे चलते, सहाबा किराम से पूछते। हाँ सहाबा किराम मोहतरम है, मैं अक्सर मिंबर से कहता हूँ याद रखिए हमारी गर्दनें कुर्बान नबी के बावफा सहाबा को। जो ताईद करेगा वो शिया है या सुन्नी, में उसे सलाम करूंगा। अच्छा बताओ नबी के सहाबा अजीम है या नहीं? जो हाथ उठा रहे याद रखे, सारे हाथ होने चाहिए ताकि फैसला हो जाए। भाईजान बताइएगा नबी के सारे सहाबा अजीम हैं? तो फिर मानो नबी को जो भी छोड़ के भागे वो सहाबी नहीं थे, मुनाफिक थे। क्या बात है यार इस मजमे की, सहाबी भी छोड़ के भाग सकता है। आपकी जिंदगी हो सरकार है, वो सहाबी नहीं थे, वो निफाक का लिबादा उड़े हुए थे। इसका मतलब है सहाबा से पूछते, इतना मजेदार माहौल और इतना भरा हुआ पंडाल और कमाल समात, और अब दिल बन गया है कि नतीजा दे दूं और अपने भाई को मेंबर दूं। राजी रहना, मैं फिक्रा कहने लगा हूं और इंशाअल्लाह हक के जिक्र की अदायगी की झलक नजर आएगी अगर मैं बात पहुंचा पाया। आदम के पास जन्नत की मलकियत के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कागजात नहीं। सरकार आपके पास नहीं, चलो सहाबा से पूछते। मैंने कहा सरकार आपके पास जन्नत की मलकियत के डॉक्यूमेंट्स हैं? उन्होंने कहा हमारे पास होते तो हम लिखवाते क्यों फिरते। क्या बात है यार, क्या बात है। जिंदगी हो आपकी सैयद, खरीदा है आपने। हर हाथ उठे कि हमारे पास होते तो हम रसीदा नहीं। बहारों से चमन मांग रहे हैं, सूरज की शुआओं से किरण मांग रहे हैं। अच्छा। जो लोग मोहम्मद को कलम तक नहीं देते, किस मुंह से तहरीर हसन मांग रहे हैं। क्या बात है यार। अब मौला हसन की तहरीर की बात की है तो ये याद रखिए मौला हसन ने सुलह नहीं की, मौला से सुलह की गई है। और इसीलिए जो सुलह करने जाता है वो कागज देता है। मौला ने उससे साफ पेपर लिया है, साफ पेपर, साफ कागज कलम, और कहा नाना यही थे जो नहीं देते थे। बोलो बोलो, अब छेड़ा है तो छोड़ो मत, छेड़ा है तो छोड़ो मत, कोई जुमला कहना। ये मौला हसन की सुलह की बसीरत थी। अब मैं चल पड़ा है तो मैं एक फकरा कह देता हूँ। मौला की सुलह की बसीरत थी बाबा जी कि पहली, ये बिल्कुल ऐसे ही, कोई पेश नमाज हो, कोई पेश नमाज, और बंदा उससे जाके कहे जी आप नमाज पढ़ाते हो? कहे जी हाँ। कितने साल से? जी 25 साल से। माशाअल्लाह। अच्छा आपको सूरह अल-हम्द आती है? आपको सूरह अल-हम्द आती है? ये माशाअल्लाह सुर की दुनिया से वाकिफ लोग बैठे, और मैं इनसे कह दूँ आपको हाँ करना आता है, वो कहेंगे हम सब पहले आप सीखिए। वो साहब वो तो पढ़ाते थे नमाज, और वो भी 25-25 बरस। सूरह अल-हम्द आती है तो वो देखेगा घूर के हैं। लेकिन मौला ने जो पहली शर्त लिखवाई है ना,
اس سے مولا نے پہلی شرط پتہ کیا لکھوائی؟ مولا نے کہا یہ وعدہ کر کیا تو قرآن اور سنت پر عمل کرے گا نا؟ یار کیا بات ہے یار، مولا اس بچے کو سلامت رکھے یار، تیری زندگی ہے خدا کی قسم، تو قرآن اور سنت پر عمل کرے گا نا۔ بھائی یہ جملہ لکھوا کے حسن نے اسے بے نقاب کیا ہے کہ نہ یہ قرآن پہ عمل کرتا ہے یا نہ سنت پہ عمل کرتا ہے۔ زندگی ہو آپ کی، اب آپ نے موضوع چھیڑ دیا۔ اچھا پھر آگے، ہاں اقرار جرم لکھوایا ہے مولا حسن۔ سادی کیا بات، آپ کی کیا بات؟ انشاءاللہ کبھی یہ زندگی رہی تو میں آپ کے سامنے کبھی مجھے آپ یاد ضرور دلوا دیئے، قاسم بھائی مجھے دلوائیے گا۔ مولا حسن کی سلو پہ کم از کم بہت ایک سلو وقت مانگتی ہے، جو ایک شرط ہے مولا نے جو لکھوائی ہے، لیکن کبھی اس پہ بات کریں گے۔ لیکن اب بات آ گئی ہے، میں نے کہا شیطان کیوں لعنتی ہوا؟ اس نے جناب آدم کا انکار کیا۔ میں نے کہا صحابہ کرام آپ بڑے پیارے ہیں، تو آپ کے پاس ہاں کل نہیں ہمارے پاس ہوتے ہم لکھواتے کیوں پھر؟ بس ساڑھ مجھے یاد ہے، ٹھیک ہے میں حاضر ہوں سرکار۔ ہاں میں نے کہا سرکار آپ بتا دیجئے آپ کے پاس ہے؟ کہا نہیں، ڈھونڈو نا پھر گھر کون سا ہے؟ وہ گھر والے دور کی بات ہے، یہ وہ گھر ہے جن کے نوکروں کا موڈ بنے۔ جنت ہاتھوں میں نہیں رکھتے، ٹھوکروں میں رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے اس بندے کی جو میرے ساتھ بول رہا ہے، وہ جنت ٹھوکروں میں رکھتے ہیں۔ ہاں بہلول نے بیچی ہے یا نہیں؟ مٹی کی ڈھیریاں بناتا تھا یا نہیں؟ ہاتھوں سے بناتا تھا، اور بیچ میں رکھتا تھا پاؤں۔ مولوی جس جنت کے لیے مرا جا رہا ہے وہ تو ان کے نوکروں کی ٹھوکروں میں پڑی ہے۔ تو علی کو اندر سے مان تو صحیح، اور وہاں بھی اب زحمت تمام ہو گئی، ربط مصائب ہوگا، لیکن ہر بندہ پر کھولے، مخدوم صاحبان راضی رہیے گا۔ تاریخی دوست اور احباب جتنے بھی موجود ہیں، تاریخ دان، تاریخ سے واقف، ان کے لیے جملہ ہے، ہر بندہ اس فکرے پہ مجھے داد نہیں دے پائے گا، لیکن پر کھولو سارے، کھولو فکر آخری ہے۔ بھائی جان میں نے بہت زحمت دی، راضی رہیے گا، زحمت تمام کرو، دیکھیے گا۔ آدم کی خلافت کا اعلان ہوا، وہاں ایک منکر نکلا، ادھر علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ جاگو کہا تھا نا میں فیصلہ دوں گا، اور فیصلہ دے کے جا رہا ہوں، پورے خمسے کا نچوڑ ہے یہ جملہ۔ ادھر آدم کی خلافت کا اعلان ہوا، ادھر علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ اسلام کی ابتدا کا نام ہے خلافت، اسلام کی انتہا کا نام ہے ولایت۔ جیو بو سلامت رہو، ابتدا ہے خلافت، انتہا ہے ولایت۔ خلافت آدم کا اعلان ہوا تو میرے جان وہاں بھی ایک منکر نکلا، ادھر غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا، یہاں بھی ایک منکر نکلا۔ جو آدم کی خلافت کا انکار کرنے والا تھا اس کا نام ہے شیطان، جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا اس کا نام ہے نعمان۔ جاگو آخری فکرہ، اس کا نام ہے نعمان۔ وہ شیطان یہ نعمان، اور جو شیطان تھا اس نے خلافت آدم کا انکار کرنے کے بعد اللہ سے زندگی مانگی، اس نے علی کی ولایت کا انکار کر کے موت مانگی۔ جاگو میں جملہ پڑھوں، اس نے زندگی مانگی۔ اب ہاتھ ایسے ہی رہنا چاہیے، میں جملہ تمام کرنے جا رہا ہوں کہ بلا اس نے خلافت آدم کا انکار کر کے زندگی مانگی، اس نے علی کی ولایت کا انکار کر کے موت مانگی۔ ملنگ جی میرا کلیجہ لگا ہے، پتنی کتنی محنت کے بعد یہ جملے میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ اللہ کرے یہ پنڈال بے نیازی نہ کرے، میرے خمسے کا نچوڑ ہے، فیصلہ لیتے جائیے گا۔ ادھر وہ خلافت کا منکر، یہ ولایت کا منکر، اس نے زندگی مانگی، اس نے موت مانگی۔ جس نے خلافت کا انکار کیا اللہ نے اسے وقت معلوم تک کی مہلت اور زندگی دے دی۔ جس نے ولایت کا انکار کر کے موت مانگی اللہ نے ادھر سے
سواری کا کیا؟ کہا ہمیں وہ سواری بھی پسند نہیں جو علی کی ولایت کے منکر کا بوجھ اٹھائے۔ میں دیکھوں گا، اب یہی رہنا ہے، اب یہی رکنا، ابھی ہدایت بیٹا سننا، اب یہی رکنا بیٹا ہو گیا، اب یہی رہنا۔ فکرہ لو، وہ خلافت کا منکر، یہ ولایت کا منکر، اللہ نے خلافت آدم کے منکر کو نہ خلافت آدم کے منکر کو زندگی دے کر اور علی کی ولایت کے منکر کو وہی موت دے کر زمانے کو فیصلہ کر دیا کہ آدم کی خلافت کے منکر کو جینے کا حق ہے، علی کی ولایت کے منکر کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ کیا بات زندگی ہو سکتا ہے۔ آدم کے خلافت کے منکر جینے کا حق دیا اللہ نے، علی کی ولایت کے منکر جینے کا حق ہی نہیں دیا۔ ولایت کا معاملہ بڑا سخت ہے، ہاں جی، اتنا سخت تھا اتنا سخت تھا کہ اس کے تحفظ کے لیے وہ چلی جو باپ کے سامنے نہیں چلتی۔ جزاک اللہ بی بی، آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ کوئی طویل مصائب نہیں، بس تو جملے سید رونے کے لیے بیٹھے میں کوشش کرتا ہوں۔ ہاں رہائی پڑھی جاتی ہے نا۔ ہاں اب زمانہ کہتا ہے کہ شرطیں مان لی تھی، نہیں، سید سجاد قیدی نہیں مبلغ، قیدی شرطیں مان کے رہا ہوتا ہے، مبلغ شرطیں منوا کے رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اب یہ منبر پہ پڑھا جا رہا ہے، اگر کوئی پڑھ رہا ہے اس کی تصحیح کر لے کہ جی یزید کے خواب میں رسول آ گئے اور انہوں نے کہا میری اولاد کو چھوڑ۔ نہیں، ایسی کوئی روایت نہیں۔ جو یزید خدا سے نہیں ڈرا وہ رسول اللہ سے کیا ڈرے؟ مجاہد بھائی جناب زینب عالیہ کے خطبوں سے ڈر گیا تھا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، ابھی بھی تیری ہائے قبول فرمائی۔ جناب عالیہ کے خطبوں سے ڈر گیا تھا، سید سجاد کی تبلیغ سے ڈر گیا تھا، اور یہی وجہ ہے شرطیں منوائی ہے سیدہ نے، اور بی بی نے کہا مجھے مکان دے میں بھائی کی مجلس کروں گی، میرا سلام ہو اس مجلس پر جسے زینب عالیہ نے کروایا، میرا سلام ہو اس مجلس کو کہ جسے زینب عالیہ نے پڑھا۔ ایک فکرہ ہے میرے استاد محترم سرکار علامہ عرفان درابدی اللہ مقامہ کہا کرتے تھے، اور فکرہ نہیں قیامت ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی شام کی عورتیں جمع ہوئی نا، بی بی نے عزا خانے میں پہلا جملہ پڑھا، اور کیا پڑھا؟ بی بی نے شام کی عورتوں کو دیکھ کے پہلا جملہ کہا، اے شام کی عورتوں یہ بتاؤ کیا تمہارے شہر میں پتھر ختم ہو گئے؟ جزاک اللہ سید، تیرا حق بنتا تھا ایسے کرنا۔ کیا تمہارے شہر میں پتھر ختم ہو گئے؟ جو دوسرا فکرہ کا ہے ہر بندہ ماتم کرے، بی بی میری ماں بہنوں تمہارے حصے کا فکرہ ہے۔ دوسرا فکرہ بی بی نے پتا کیا کہا؟ کہا مجھے تمہارا استقبال قیامت تک نہیں بھولے گا۔ جب میں تمہارے شہر میں داخل ہوئی تھی رش بڑا تھا اور تم مجھے پتھر مارنے کے لیے جمع تھی، اور تمہارے ہاتھ پتھر مارتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ اگر کوئی عورت رہ گئی ہو پتھر بھی حاضر ہے، علی کی بیٹی کا ساتھ۔ جزاک اللہ بی بی، تمہاری ہائے قبول فرمائے۔
راضی ہو جائے. وہ زندگی میں کبھی نہیں رویا. سر اٹھا دیکھ میری طرف, خدا کی قسم ادھر لوٹا ہوا سامان واپس آنے لگا. یزید نے کہا شمار کتنی چادریں لوٹی تھی, کتنی چادریں لوٹی تھی, فکرہ سننا. کہا 120. کہا واپس کر. جو بندہ یہاں گوشت کا لوتھڑا رکھتا ہے نا, اس کے ماتم کی اگلے فکرے پہ ضمانت دیتا ہوں, عام بندے سے میری بات ہی کوئی نہیں. جو زدار بیٹھے میں بات کرنے لگوں, سید مجھے معاف کرنا. جب 120 چادریں آئی نا, سجاد نے دیکھا, رو کے کہتا ہے اتنی کا کیا کروں گا, میری تو بچی 12 ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. تیری چادریں زیادہ ہیں, میری مستی رات کم ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بی بی آپ کا پرشا قبول فرمائے. قاسم بھائی, جو بندہ کہتا نا میں زندگی میں کبھی نہیں رویا, اگر یہاں اس کے ماتم کی جگہ موجود ہے نا, وہ سینہ پیارا نہ کرے اگلے فکرے پر. اب چادریں آتی رہی. اب تمت ثاقبہ والوں نے لکھا سب سے پہلے جب چادریں آئی ہیں, پہلی چادر جناب ام کلثوم نے لی ہے, دوسری چادر جناب لیلا نے لی ہے, تیسری چادر جناب رباب نے لی ہے, پھر مسلم ابن اوسجہ کی بیٹی نے چادریں لی, قبلہ چادریں لیتی. آخر میں 2 چادریں بچی. کس کی؟ ایک بی بی رقیہ کی, دوسری زینب عالیہ کی. اب مجھے معاف کرنا اگر چوٹ پڑے, زینب عالیہ کی طرف چادر اٹھا کر بڑی ہے غازی کی بہن رقیہ, آگے بڑھ کے قدموں پہ چادر رکھ کے کہتی ہے اگر محمد کا دین بچ گیا ہو